أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، ساتھیو، یہ جو ہم نے ہر ہفتے کلاس کا عمل جو کرتے ہیں، یہ شروع کیا ہوا ہے جو ہم نے، اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم نے کچھ دن خاموشی اختیار کی کہ الیکشن کے معاملات ہیں، تو ہماری بات سے کسی کو دل آزاری نہ کسی کی ہو. بہرحال ہمیں ملک کے طول و عرض سے میسج اور فون آئے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں سامنے آ رہی، آپ کوئی بات نہیں کر رہے. تو ہم ان دوستوں کی طلب کو دیکھتے ہوئے بات کو بھی چلانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ناراض نہ ہوں. اللہ ان سب کو خوش رکھے. میں تمام دوست، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے، وہ جیسے کیسے بھی سمجھ کر قانون محرزہ کا نام تو لے کر قانون محرزہ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. چاہے وہ قانون محرزہ کی روح سے ہٹ کر ہی کچھ کرنے لگے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ انشاءاللہ ہم سیکھتے سکھاتے رہیں گے، ہم ان سے سیکھیں گے، ہم سے کچھ سیکھ لیں گے. تو علاج معالجے میں جو مجھے تھوڑا سا یہ باہر جا کر دوستوں میں بیٹھنے کا موقع ملا، جو سمجھ آئی وہ تو یہ تھی، قانون محرزہ کا نام تو لیتے ہیں ہم، مگر قانون محرزہ کی روح کہیں نظر نہیں. ہر جگہ پر نسخہ جات کی بات ہے، نسخہ جات کو بولا جا رہا ہے، اس علامت کا یہ نسخہ، اور وہ نسخہ بھی کمال درجے کا ہو سکتا ہے کہ طب یونانی والوں نے بھی ایسا کوئی نسخہ نہ بولا. ایسے ایسے نسخے بیان کیے جاتے ہیں کہ محرک دو، ملین دو، حبے مکوی خاص، تریاکے میدا ماں، اس علامت پر دینی چاہیے، اور ساتھ یہ مغلظ بھی دینا چاہیے. ان کانوں سے سنا ہم نے، آنکھوں سے ان کو بولتے ہوئے دیکھا. میرے پیارے، قانون محرزہ کی ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، اگر ہم صحیح سمجھ جائیں تو پھر یہ معاملات نہ ہو. پھر انشاءاللہ ایک ہی دوائی کسی بھی بات پر، کسی بھی مرض پر، چاہے وہ کتنی بڑی ہے، چاہے وہ کیسی ہے مرض، ایک ہی کوئی دوائی جو چاہیے وہی ہوگی. وہ کون سی دوائی ہوگی، کس پر ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے علاج معالجے کی جو جان ہے، تحریک، تحلیل، تسکین، اس کو سمجھنا لازم ہے. ورنہ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کو میں
کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم سب جو دوست بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم علاج معالجے کی جان کو سمجھیں، نہیں تو ہم ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہیں گے۔ ان سے بڑی اور ٹامک ٹوئی کیا ہے؟ 3 4 تحریکوں کی دوائی باندھ کے ہم مریض کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کسی ایک دوائی سے آگے نہیں نکلے۔ الحمدللہ کوئی بھی آئے آ کر ہمارا معائنہ کر لے، ہمارا رجسٹر دیکھ لے، جس کسی کوئی مریض کی جو تحریک لکھی ہے اس کے مقابل جو دوائی دی ہے وہ ایک ہی دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 3 ہاں 2 تحریکوں کبھی دینی پڑ جاتی ہے جب تحریک کے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں دوستوں کو، جب تحریک مثلاً اس کی مثال دیتا ہوں 6 سے آگے بڑھ کر 1 کی طرف جا رہی ہے، تحریک ایسے تو نہیں ہے یک دم وہ 6 سے 1 ہو جائے گی یا 1 سے 2 ہو جائے گی، ایک وقت ہے، فاصلہ ہے وہاں کا سفر کرنے کا، اس کے درمیان کہیں ہوگی تو 2 قسم کی دوائیاں دینی پڑ جائے گی۔ یہ بھی میں نے عرض پہلے کیا تھا، کسی وقت اس تحریک کو مکمل بھی کر دیا تھا۔ تو جب 2 قسم کی دوائیاں دیں گے تو مریض کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، مکمل کرنے میں کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے مریض کو۔ یہ بات پھر انشاءاللہ کسی میں بیٹھک میں کسی اور کلاس میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب بات کرنی ہے تحریک، تحلیل، تسکین پر۔ تحریک کیا ہے، تحلیل کیا ہے، تسکین کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ ہم بالکل ایک ہی بات پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اگلی تحریک، تو پھر اس پر بھی نہ رہے، 3 تحریکوں کی دوائی باندھ دی، 4 تحریکوں کی دوائی باندھ دی۔ یہ کون سا قانون مفرزہ ہے؟ یہ کیسا مفرزہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں پھر یونانی حق بجانب ہے کہنے کی کہ تم کوئی مختلف نہیں ہو، آپ کوئی اور نہیں ہے۔ صابر کا نام لے کر صابر پر عمل نہ کرنا تو پھر کیا فرق ہے؟ سونف جوانی وہ دے رہے تھے، ہم بھی سونف جوانی دے رہے، جڑی بوٹی دے رہے ہیں نا۔ تو میرے پیارے، ہم نے تحریک، تحلیل، تسکین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان باتوں پر آ گئے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جائے تو تحریک، تحلیل، تسکین جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر عضو رئیس، دوست، بات تحریک، تحلیل، تسکین کی کہ ہر عضو رئیس، آپ جانتے ہیں ہر عضو رئیس کی 2 تحریکیں ہیں، ایک کیمیائی اور ایک مشینی۔ جب کسی عضو رئیس کی کوئی ایک تحریک، مثلا کیمیائی تحریک، پہلی تحریک، ہر عضو رئیس کی پہلی جو تحریک ہے وہ کیمیائی ہوتی ہے، دوسری تحریک مشینی ہوتی ہے۔ جب کیمیائی تحریک سامنے آئے گی، شدت میں آئے گی، تو میرے بھائی وہ اگلے عضو رئیس میں تسکین پیدا کرتا ہے۔ اگلے عضو رئیس مکمل میں نہیں، اگلے عضو رئیس کی مشینی فعل میں، مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی۔ کیوں اس نے مشینی میں کیوں کرنی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ابھی بیان میں بعد میں
سامنے رکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس نے کیمیائی نے مشینی کو کیوں متاثر کرنا ہے، اس میں تسکین پیدا کر دے گی وہ، تو وہ کیمیائی کو کیوں نہیں متاثر کر رہی؟ جیسے ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ کیمیائی کا کیمیائی سے علاج کر دیں اور مشینی کا مشینی سے کر دیں، تو اصول تو غلط ہو جائے گا نا۔ ہم نے تحریک سے مقام تسکین اور مقام تحلیل ڈھونڈنا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ اگلے عضو رئیس میں تسکین اور پچھلے عضو رئیس میں تحلیل، بالکل حق بات ہے، بالکل حق ہے، مگر جب کیمیائی تحریک شدت لے گی تو وہ صرف اور صرف اگلے عضو رئیس کی مشینی میں تسکین پیدا کرے گی۔ یاد رہے اس وقت تحلیل نہیں ہوگی۔ اگر وہ کلیہ لائے کہ تحلیل تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا عمل جاری رہتا ہے کسی نہ کسی حالت میں، تو وہ نقصان دہ عمل نہیں ہوگا۔ تحلیل اس وقت کوئی نقصان نہیں کر رہی، تسکین اس وقت ہوگی صرف تسکین۔ کیمیائی تحریک شدت لے گی تو وہ اگلے عضو رئیس کے مشینی فعل، مشینی تحریک میں تسکین پیدا کر دے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب میں اس کو ذرا اور کھول کر بات کرتا ہوں۔ عضلاتی سب عضو رئیس قلب سے شروع ہوتے ہیں، تو قلب کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی۔ عضلاتی اعصابی جب شدت لے گی، تیزی میں آئے گی، تو وہ جگر، اگلا عضو قلب سے جگر ہے، جگر کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی، جگر کی کیمیائی میں نہیں، مشینی میں تسکین پیدا کرے گی۔ میں تو الحمدللہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت کر چکا ہوں۔ اب کچھ دوست اگر نہیں سمجھ سکے اس کو، تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ، بار بار بات ہوتی رہے گی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر دی تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وہ تو کتاب کے اندر ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز کو تحریر کر دیا تو آگے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر سیکھنے میں کے عمل میں ہم سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہے ہیں، جو اس میں ہر بات کو بار بار بولنا پڑے گا، بار بار سمجھنا پڑے گا، ہر اینگل سے سمجھنا ہوگا۔ یہ عضلاتی اعصابی قلب کی کیمیائی تحریک اگلے عضو جگر کے مشینی تحریک، جس کو گدی اعصابی کہتے ہیں، اس میں تسکین پیدا کرے گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ تسکین ہوگی۔ اسی طرح جگر کی کیمیائی تحریک گدی عضلاتی جب شدت میں آئے گی، اس وقت تسکین اس سے اگلے عضو دماغ کی مشینی تحریک اعصابی عضلاتی میں تسکین پیدا کرے گی، اور جب دماغ کی کیمیائی تحریک اعصابی گدی شدت میں آئے گی تو قلب کے مشینی تحریک عضلاتی گدی میں تسکین پیدا کرے گی۔
تو علاج جو ہے وہ اس تسکین کو توڑنا ہے، اس تسکین کو ختم کرنا ہے. تو بغیر تحریک کے تسکین ختم ہو ہی نہیں سکتی. تحریک دینی پڑے گی. جو تسکین میں آ گیا ہے اس کو تحریک دیں گے. جب ہم تحریک دیں گے تو وہ عضو اپنا کام شروع کر دے گا، اس کی تسکین ٹوٹ جائے گی تو اپنے فعل میں آ جائے گا. تو اس نے فعل کیا ادا کرنا ہے مشینی نے؟ اس نے وہ مادہ جو جمع ہو گیا تھا کیمیائی کا، اس کو نکال باہر کرے گی، آدمی کی صحت میں بحال ہو جائے گی. مثلا عضلاتی سابی کیمیائی تحریک کا کہ مادہ جو تھا اس کو نکالنا مشینی تحریک نے تھا. ایک ہمیں اور مغالطہ لگ چکا ہے کہ ہر عضو کی ہی مشینی تحریک اس کا مادہ، یہ نہیں. نکالتی مشینی تحریک ہی ہے، مگر اگلے عضو کی مشینی تحریک جو ہے وہ پچھلے عضو کے کیمیائی کا مادہ نکالتی ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی باتوں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہم اپنی باتیں نہیں ہانک رہے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یہ کچھ جو میں سمجھتا ہوں بہت راز کی باتیں تھیں. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ لپیٹ کر پیش کیا. کسی بیوقوف کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. آندھے کے ہاتھ میں تلوار دے دینا عقل مندی نہیں ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقل مند تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ان کی عقل کا، ان کی فراست کا، ان کے علم کا کیا تھا، کیا مقام تھا ان کا. ان چیزوں کو کچھ چھپا کے لپیٹ کے کسی صاحب سے رکھ دیں کہ سمجھنے والا سمجھ جائے اور اپنا کام سیدھا کر. میں کر رہا تھا عضلاتی سابی کیمیائی کا مادہ مشینی نے نکالنا تھا. وہ مشینی اگلے عضو کی مشینی اس کے مادے کو نکالے گی. اس کی اپنی مشینی تحریک جو ہے وہ اپنے ہی پچھلی کیمیائی کا مواد نہیں نکالتی. تو جب جگر کی تو ہاں یہاں دوائی کیا دینی ہے، کیسے تحریک میں لانا ہے. 5 نمبر کی ادویات جب عضلاتی سابی تحریک ہوگی، 5 نمبر کی ادویات اس کو دیں گے تو اس کا اپنا عمل شروع کرنے لگے گا. اس کی غذا اس کو دیں گے، اس کی کیا اس کو جب اس کی غذا دیں گے، اس کی دعا دیں گے، وہ اس کی جو دعا ہم دے رہے ہیں اس کے لیے وہ بھی اس کی غذا ہے. وہ تیز ترین ہے، کبھی ہے، مضبوط ہے. 2 نمبر تحریک جب شدت لے گی تو ہم دوائی دیں گے 5 نمبر تحریک خودی حسابی ادویات دیں گے. کیسی دیں گے کہ تحریک کس شدت کی ہے اس شدت کی آگے ہم دوائی دیں گے. کیا تحریک جو ہے ہلکے انداز میں ہے تو محرک شدید سے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا. اس سے تیز آگے نکل چکی ہے، اس نے آگے سوزش وغیرہ پیدا کر دی ہے، جو بھی ہے، تو وہ پھر اس سے زیادہ کبھی دوائی دینی پڑے گی. یہ سوزش کیا ہے؟ سوزش کہاں پیدا ہوتی ہے؟
انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی، آج نہیں تو پھر کبھی۔ آج میں تسکین تحریک کی بات کر رہا ہوں، اس پر ایک دفعہ نہیں کر چکا، کئی دفعہ کر چکا ہوں، اس لیے جو نئے دوست ہیں وہ بھی سمجھنے لگے، وہ بھی اس کو سمجھ جائیں۔ اور جب جگر کی کیمیائی تحریک شدت لے گی تو پھر وہ تسکین دماغ کی مشینی تحریک میں پیدا کرے گی، اعصابی عضلاتی میں تسکین ہوگی، اعصابی عضلاتی میں جب تسکین ہوگی تو پھر اعصابی عضلاتی کو اعصابی عضلاتی ادویات دینے سے اور غذا دینے سے اس کی تسکین ٹوٹے گی، اور جب دماغ کی کیمیائی تحریک شدت لے گی تو یہ تسکین جو پیدا کرے گی وہ عضلاتی گدی قلب کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی۔ ایک تو ہے یہ اس لحاظ سے مشینی تحریک میں تحریک اور تسکین کے لحاظ سے۔ اب دوسرے لحاظ سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی اور بھی بنتا ہے جو ان کو چلا سکے۔ جب عضلاتی اعصابی ہوگی، عضلاتی اعصابی میں سیاہی کا مادہ ہے، جب جسم میں سیاہی بڑھے گی تو مقابل میں روشنی لاڑی جائے گی۔ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں 4 کیفیات کا نہیں 6 کیفیات کا قائل ہوں۔ 4 کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، حرارت، رطوبت، سردی، خشکی، یہ تو 4 تحریکیں بنے گی۔ حرارت 4 میں، رطوبت جس کو تری ہے تری 6 میں، سردی 1 میں، خشکی 3 میں۔ اب 2 نمبر تحریک اور 5 نمبر تحریک کا تو معاملہ ہی نہ رہا۔ جب تک 6 تحریکیں ہیں، 6 تحریکوں کو ہم مانتے ہیں تو ہمیں کیفیات بھی 6 ہی ماننی پڑیں گی، تبھی انسانی جسم پورا ہوگا، تبھی یہ مکمل ہوگا۔ 6 کیفیات ماننی پڑیں گی، اس کے بغیر کائنات ادھوری، انسانی جسم ادھورا، نباتات ادھوری، جمادات ادھوری، حیوانات ادھورے۔ پھر آئندہ کسی وقت اس کے لیے انشاءاللہ ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا کہ اندھیرے پر روشنی آئے گی تو پھر ہی وہ اس کا معاملہ حل اندھیرے کا ہوگا۔ سیاہی تبھی دور ہو سکتی ہے جبکہ اس کے مقابل میں نور آ جائے، روشنی آ جائے۔ کچھ دوست میرے شاید نور کے لفظ سے گھبراتے ہیں۔ یہ جہاں طب کی بات ہو رہی ہے، ادویات کی بات ہو رہی ہے، روشنی کو میں نور کے لفظوں میں لا رہا ہوں، تو اگر اس کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہو تو پھر اندھیرے سیاہی کو ہم ظلمت کہہ لیتے ہیں نا، اندھیرے کسی کو مسئلہ نہ پڑے۔ اللہ پاک کرم کرے۔ روشنی کے بغیر کیا سیاہی دور ہو سکتی ہے؟ اندھیرا دور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 2 پر 5 لانی پڑے گی۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اگلی دوسری باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ نئی ہے، دوسری تو پرانی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔
اب کیمیائی ذکر کی ہے حرارت کی. جب حرارت بڑھے گی تو وہ تسکین کہاں پیدا کر رہی ہے؟ ایک نمبر پہ سردی میں. تو اس کے مقابل سردی آئے گی تو حرارت کم ہوگی. اس کے بغیر حرارت کم ہو سکتی ہی نہیں سردی کے بغیر. کیونکہ میں کیمیائی کی بات کر رہا ہوں، کیمیائی کی بات کر رہا ہوں. جب دماغ کی کیمیائی تحریک اعصابی گدی بڑھے گی تو اس میں تری ہے، تری جب شدت لے گی زیادہ ہو جائے گی. خشکی کے علاوہ تری کو کم کون سی چیز کر سکتی ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم حرارت سے تری کو کم کر لیں گے تو اس کی بیوقوفی. حرارت جلا کر جب تری کو جلائے گا، کم کرنے کی کوشش کرے گا تو تاپن پیدا ہو جائے گا، انسانی زندگی ناممکن ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، خشکی ہی تری کو، جس کو آپ رطوبت 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 کا نام دیتے رہتے ہیں، صحیح بات پر آؤ. رطوبت تو ہر خلت جو ہے وہ رطوبت ہے. وہ حرارت کی ہے خلت ہے تو وہ بھی رطوبت ہے. وہ سردی کی رطوبت ہے، جو مادہ ہے خلت ہے وہ بھی رطوبت ہے. اور خشکی کی جو خلت ہے وہ بھی تو رطوبت ہے. لفظ تری بولنا چاہیے ہمیں. جب تری بڑھے گی، اعصابی گدی تحریک، تو پھر جب تک خشکی اس کے مقابل نہیں لائیں گے تو تری کم نہیں ہوگی. تری ختم یا کم خشکی کے بغیر نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، صرف طوطے کی طرح رٹ لینے سے کام نہیں چلے گا کہ کسی نے ہمیں پڑھایا تھا، کسی نے ہمیں کسی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا. اللہ نے ہم سب کو یہ دماغ دے کے بھیجا ہے. اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اپنے دماغ سے کام لو، اپنے دماغ سے پوچھو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں. اندھیرا روشنی کے بغیر نہیں ختم ہو سکتا. حرارت سردی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. تری خشکی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. اپنے دماغ سے جواب لو، انشاءاللہ 100% آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. تو جن لوگوں نے دماغ کو ضد کے ساتھ بند کر دیا ہے، ضد کے تالے لگا دیے ہیں، تو پھر ان کا ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی حل نہیں. ضد اور نہ کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ علم کی بات ہے. علم کی بات میں ضد کو لانا میرا خیال ہے اس سے بڑی بیوقوفی اور نہیں ہو سکتی. ضد کو نکال دیں کہ کب سے میں یہ پڑھا رہا ہوں، اب یہ کہوں. اور اندر میں پنجابی جانے اندر چاہتی پا کے دے ویخ، اندر سے یہی آواز آ رہی ہے کہ آج تک تو یہ کہتے رہو، اب یہ کہو گے تیری استادی کدھر جائے گی. اس کی وجہ سے نہ کرنا یہ میرے بھائی، میرے دوستوں، یہ تو انتہائی غلطی کی بات ہے. میرے کتنے دوست الحمدللہ مجھے خبر چلتی رہتی اپنی ضد اور انا کو ایک طرف رکھ کر اب اس طریقے پر آ رہے ہیں. علاج معالجے کے بڑے بڑے نام تھے، الحمدللہ اس طریقے پر آ رہے ہیں. میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا، انشاءاللہ وہ خود اعلان کریں گے. انشاءاللہ وہ خود اعلان کریں گے کہ ہم اب اس طریقے پر اپنے مذہب کو چلا رہے ہیں اور کامیابی حاصل.
یہ تینوں کیمیائی تحریکوں کا میں نے عرض کر دیا. اب معاملہ ہے مشینی تحریک کا. جب بھی کسی عضو رئیس کی 3 عضو رئیس ہیں، 3 کیمیائی تحریکیں ہیں، 3 مشینی تحریکیں. جب بھی کسی عضو رئیس کی مشینی تحریک شدت میں آئے گی، وہ اپنے سے پچھلے عضو رئیس کے کیمیائی میں کیا کر دے گی؟ تحلیل پیدا کر دے گی. اب اس بات کو لکھ لیں اور غور سے دیکھیں. پہلی بات کو بھی لکھ لیں، پھر اس کو ملائیں. اگر آپ لوگوں کا اندر اش اش نہ کر اٹھے تو پھر سمجھیں کہ سمجھنے میں کوئی غلطی ہے. ابھی میں سمجھ نہیں پا رہا. جب بھی کسی عضو رئیس کی مشینی تحریک شدت لیتی ہے تو اپنے سے پچھلے عضو رئیس کی کیمیائی میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے. کیمیائی نے کیا کیا تھا تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ لوگ ضدین کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے. کائنات ضدین پر چلتی ہے، ضدوں کے ساتھ چلتی ہے. یہ انسان کے اندر 6 تحریکیں ایک دوسرے کی ضد ہے. 6 نبضیں ایک دوسرے کی ضد ہے. 6 مادے. اب اس پر بھی میرے دوست انکار کریں گے. مادے تو 4 ہیں، 6 کدھر سے؟ 4 مادوں سے 4 6 عذاب بنا سکتے ہو تو بناؤ. 6 نبضیں 6 تحریکیں پیدا کر سکتے ہو تو کر لو. 4 کیفیات سے 6 جڑی بوٹیاں تیار کر سکتے تو بھی کر لو. اللہ کے بندو سمجھو، ضد کو چھوڑ دو. ضد اچھی بات نہیں ہے. میرے بولنے کا انداز کچھ ایسا ہے، میرے دوست شاید برا منا جاتے ہیں. وہ میں اس انداز کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کو سخت انداز نہ سمجھے. خدا کے لیے اپنے صاحب کا اللہ عمل پر غور و فکر کریں کہ اللہ پاک سے مانگیں. میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں کہ اللہ سیدھا راستہ دے. مانگنے کی یہ بات ہے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست کا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج چلا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف. یا اللہ، ہم تو بھائی خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، کانپ گئے. کیا یہ کر کے ہم نے جہنم خرید رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہم جہنم خریدنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ راتوں کو جاگنا، یہ دوستوں کا آنا، ان کی خدمت کرنی، ان کو بٹھا کے سمجھانا، تو پھر تو ہمارا سارا معاملہ جو وہ غلط ہو گیا، قرآن کے اگر خلاف ہے. تو ہم نے ان سے عرض کی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی تشریف لائیں، اس دن کلاس ہماری میں آ جائیں، ہمیں بٹھا کر ہمیں سمجھائیں. ہم مسلمان تمہارے بھائی ہیں، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کل کو جہنم میں ہم جائیں گے، آپ ہمیں بچا سکتے ہیں تو آئیں، ہمیں بتائیں نا. یہ قرآن کے خلاف. دیکھیں وہ اب کب آتے ہیں.
کتنے دیر تک ان کی مرضی ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کرتے رہیں؟ ہم نے تو جو سیکھا ہے وہ اس کو بولنا ہے، وہ کرنا ہے، بتانا ہے. وہ ہمیں ثابت کر دیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو اسی وقت ہم توبہ کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ہم نے جہنم ضرور خرید رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ کب تشریف لاتے ہیں، کب چاہیں گے، کب ہمارے راستے سیدھے کریں گے. کچھ دوستوں کا تو خیال ہے کہ وہ تشریف نہیں لاتے. چلو خیر، میرا ان کے ساتھ بہت ماشاءاللہ پیار ہے، محبت ہے، اچھے دوست ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ کچھ دیوانے کی بڑ ہانک رہے ہیں یا ایسے ہی وہ کر رہے ہیں. بات ہے تو ہمیں بتا دیں نا. ہم جرم پر جرم کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ طریقہ قرآن کے کیسے خلاف ہو گیا. قرآن میں تو شاید ایسے ہے کہ ہم رات سے دل کو کھینچ کے لا رہے ہیں. میں نہیں جانتا، بہرحال زیادہ تر یہ علماء حضرات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی بھی ان میں ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. ان کا ہمیں انتظار ہے. بات ہو رہی تھی کیمیائی اور مشینی پر. کیمیائی کی مکمل کر کے اب مشینی کی. کیمیائی قلب کی پہلی کیمیائی تحریک سے شروع ہوئے تھے، قلب کی مشینی تحریک عضلاتی کتی. جب یہ شدت لے گی تو قلب سے پچھلا عضو رئیس دماغ ہے، اس کی کیمیائی تحریک میں یہ تحلیل پیدا کرتے. اسی طرح جب جگر کی مشینی تحریک خودی اعصابی شدت لے گی تو اپنے سے پچھلے عضو قلب کے عضلاتی اعصابی تحریک میں تحلیل پیدا کرتی. اور اس سے آگے جب دماغ کی مشینی تحریک شدت لے گی تو اپنے سے پچھلے عضو جگر کی کیمیائی تو بات ہو رہی تھی جب دماغ کی مشینی تحریک شدت لے گی تو اپنے سے پچھلے عضو جگر کی کیمیائی میں تحلیل پیدا کرتے. اب تحلیل کو دور کرنے کے لیے تحلیل کو بھی تحریک ہی دینی پڑے گی. تحلیل سے ہوا کیا؟ ہر تحریک کسی عضو کے ساتھ وابستہ ہے. یہ جو 6 فعلی عضو ہیں جن کو خادم بھی کہتے ہیں، ہر تحریک جو ہے وہ اس ایک ایک کے ساتھ وابستہ ہے. دماغ کی مشینی تحریک وہ اعصاب حکم رساں کے ساتھ وابستہ ہے. تو جو یہاں اس نے اپنی شدت سے تحلیل پیدا کی وہ غدد جاذبہ کے ساتھ خودی عضلاتی غدد جاذبہ کے ساتھ وابستہ ہے. غدد جاذبہ تسکین میں آئے. تحلیل میں گئے. غدد جاذبہ جو ہے وہ تحلیل میں چلے گئے.
قدرت جاذبہ کے پاس حرارت جو وہ نہیں رہی، مشینی تحریک نے اس کی حرارت کو نکال باہر کیا ہے۔ اب حرارت اتنی بھی نہیں رہی کہ وہ اپنی غذا پوری کر لے، اس لیے اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ فوری طور پر تحریک دے کر اس کی غذا اس تک پہنچائی جائے، دوائی سے چاہے اس کی غذا سے۔ اور جب عضلاتی گدی قلب کی نے تحلیل پیدا کی اپنے سے پچھلے عضو کے دماغ کے اعصابی گدی میں، تو اس نے تری کے مادے کو ختم کر دیا۔ اعصاب حکم رساں، اعصاب خبر رساں وہ زندگی موت میں چلے گئے کہ ان کے پاس ان کی غذا نہیں ہے۔ فوری ان کو تحریک دینا ہی علاج ہے۔ یہی ہم نے صابر صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا۔ کرتے ہوئے دیکھے سے یہ مراد نہیں ہے کچھ یہ سمجھ لے کہ ہم وہاں ان کے شاگردوں میں شامل تھے، نہیں، ان کی کتب سے، ان کے طریقہ علاج سے، جس طریقے کا علاج وہ علاج کیا ان نے لوگوں کا، اس سے۔ اسی طرح جب جگر کی مشینی تحریک، اب کیا بنتا تھا یہاں غدے جاذبہ کی غذا، 4 نمبر تحریکی ادویات، 4 نمبر تحریکی غذائیں اس کو فوری دی جائے، انشاءاللہ وہ فوری سمجھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مشینی تحریک جب جگر کی نے کیا تو عضلات ارادی میں تحلیل پیدا کی، اس کی غذا کو نکال باہر کیا، تو فوری طور پر ہم نے اس کی غذا دے دی۔ علاج جو وہ تحریک ہی سے ہوگا، تسکین سے علاج نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھے، کہیں آپ نے تسکین پہنچانی ہے تب بھی تحریک ہی دینی پڑے گی۔ تحریک اصل ہے۔ تحلیل اور تسکین کی نہ تو کوئی نبض ہے اور نہ ان کو ان کی کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اگر کہیں تسکین کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے دوائی کہیں اور تحریک دینی پڑے گی، تسکین وہاں پیدا ہوگی۔ کبھی ڈائریکٹ کوئی تسکین آپ پیدا کر سکتے ہیں یا تحلیل کہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ ہے۔ اب اس کو بھی ذرا دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جب کہ کسی اور بھی ان کا کوئی میل جول بنتا ہے تو میرے دوستو، جب قلب کی مشینی تحریک عضلاتی گدی شدت میں آئی تو کیا چیز شدت میں آئی؟ خشکی شدت میں آئی۔ خشکی ہی خشکی بڑھ گئی۔ تو جب خشکی بڑھے گی، نہ یہ حرارت کو مات دے گی، نہ یہ سردی کو مات دے گی، نہ نور کو مات دے گی، نہ اندھیرے کو مات دے گی، یہ صرف اور صرف مات دے گی تو تری کو مات دے گی۔ خشکی سے تری ہی کم ہوگی اور کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ کم اور ختم، دو باتیں۔ اگر تری کو ختم کرنا ہے تب بھی خشکی ہی سے ہوگا، اگر کم کرنا ہے تب بھی خشکی ہی سے ہوگا۔ اب اس نے خشکی نے بڑھ کر تری کو مات دی، تو علاج معالجے میں تو یہی چاہیے، فوراً عضلاتی گدی تحریک ہو تو فوراً تری والی چیزیں 6 نمبر کی تری صرف 6 نمبر میں ہے۔ ہم نے بہت سارے وہ کھچڑیاں پکا کے رکھی ہوئی ہیں،
دونوں قدرت میں حرارت ہے، دونوں اعصاب میں رطوبت ہے، دونوں عضلات میں خشکی ہے. بھائی یہ بھی مغالطے ہمیں نکالنے ہیں، ہم نے ان سے بھی نکلنا ہے. ہر ایک کی تحریک علیحدہ علیحدہ ہے. خشکی ہے تو صرف عضلاتی گدی میں ہے، عضلاتی سابی میں خشکی نہیں ہے. حرارت ہے تو صرف گدی عضلاتی میں ہے، گدی سابی میں حرارت نہیں ہے. کئی مہینوں سے میرا سوال گردش کر رہا ہے، کسی نے جواب آج تک نہیں دیا. اگر گدی سابی میں حرارت ہے تو تری اس کے ساتھ گزارا کیسے کر رہی ہے، وہاں تری رہ کیسے رہی ہے؟ ابھی میں جواب نہیں مانگوں گا. الیکشن گزر لیں، سکون سے الیکشن گزارے، پھر مجھے جواب دے دینا. نہیں تو سوال تو میرا گھومتا رہے گا، سوال تو میں کرتا رہوں گا. دونوں میں اعصابی گدی اور اعصابی عضلاتی میں تری نہیں ہے، تری صرف اعصابی گدی میں ہے. اعصابی عضلاتی میں تری نہیں ہے، سردی ہے. یہ جو کھچڑیاں پکا کے رکھی ہوئی ہیں نا ہم نے، ان کھچڑیوں کو انشاءاللہ ہم نے علیحدہ دال چاول، پنجابی جان دال چاول اڈو اڈ کر دینے، علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. ان کو پتہ چلے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہے، اس کا علاج کیسے ہے، اس کا علاج کیسے ہے. جب خشکی بڑھ جائے گی تو تری کے علاوہ کوئی ہے چیز اس کو ختم کر دینے والی؟ جب تری بڑھ جائے تو خشکی کے علاوہ ہے کوئی چیز؟ جب حرارت بڑھے سردی کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کو کم کرنے والی؟ جب سردی بڑھے تو حرارت کے علاوہ سردی کو ختم کر. یار یہ سدھے ہیں جن کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں. یہ کائنات کو ضدین کے ساتھ چلایا ہوا اللہ نے. اس میں بڑا راز ہے. جب دو ضدیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اس ٹکراؤ سے. وہی انرجی، وہی قوت، طاقت. اور یہ 6 قوتیں، 6 طاقتیں کائنات میں کار فرما، اور یہ اپنے کائنات کے اندر یہ کیفیات ٹکراؤ لیتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ سے مادے بھی پیدا کرتی ہیں اور ان کے آپس کے ٹکراؤ سے. اس کے علاج میں نے ایک دفعہ کی تھی افضل صاحب کہ جو مریض کو، جب ہم مریض کو دوائی دیتے ہیں، مریض کہتا ہے فائدہ تو ہے مگر میں کمزور ہو گیا ہوں، تو سمجھ لیں ہم غلط طریقے سے علاج کر رہے ہیں. کیونکہ علاج بالضد، جو اصل میں علاج بالفطرت ہے، جب ہم کرتے ہیں تو دو ضدیں، مرض کچھ ہے، دوائی ضد پر جب ٹکراتی ہے تو قوت جو پیدا ہوتی ہے وہی صحت کی طرف لاتی ہے. مریض کمزور نہیں ہو سکتا، مریض قوت میں آنا شروع ہو جاتا. شاید تحریر تسکین کو میں اچھی طرح نہیں سمجھا سکا، راستے میں کئی معاملات بنتے گئے بات کرتے ہوئے. تو میرے دوستو ان باتوں کو اپنے دماغ میں لیں اور دماغ سے پوچھیں کیا یہ آپ کا دماغ، آپ کا اندر کیا جواب دیتا ہے.
تو یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں نے کہا ہے، جو بھی فلاں ہے سمیت میرے انسان ہے، وہ چاہے کتنا بڑا نام ہے، کتنا مشہور نام ہے، کئی صدیاں ہو گئی ہیں اس کو، اس نام کو، وہ نام چھایا ہوا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھے وہ انسان ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہرحال ہماری طب قدیم میں تو بڑی بڑی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ہم اس کو منوہن مانے چلے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ یار اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ خیر کرے، چھوٹے چھوٹے سبق چلیں گے، اس سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، سیکھتے آگے چلتے جائیں گے۔ تحریک، تحلیل، تسکین کو علاج معالجہ، کیونکہ میرے تمام دوست جو ہیں وہ دعا خانہ، ہمارے تو قانون والوں کے تو معاملہ ہی اور ہے نا، جو 2-3 دن آ جائے استاد کے پاس کہ چوتھے دن اجازت لیتا ہے جی میں دعا خانہ بنا لوں، جس کو 4 دن ہو گئے ہوتے ہیں دعا خانہ کرتے ہوئے، وہ سمجھتا ہے میں تو حاوی ہو گیا ہوں ہر چیز پر، دنیا کا کوئی ہے علاج میں نے تو کرنا ہی کرنا، چاہے وہ منہ بھی کھائے، اس کو وہ تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر آدمی، میں تو اب طبیب ہو گیا ہوں، قانون محفوظہ، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، مگر کچھ باتیں زندگی کے تجربے کے ساتھ پختہ ہوتی ہیں۔ حال تو ہماری یہ ہے کہ ہم تحریک، تحلیل، تسکین بولنے لگتے تو ہمیں بول ہی نہیں جاتی، اس وقت مریض کے اوپر اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اگر وہ دماغ میں ہوگا تو اپلائی کریں گے نا، تو بولتے ہوئے دماغ کدھر چلا جاتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔